آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے معاشرے میں بڑے بڑے پروگرام چلتے رہتے ہیں، کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر، اور کبھی 11ویں شریف کے موقع پر، اور جو اب آنے والا ٹائم ہے جیسے کہ رجب المرجب کا مہینہ یا پھر شعبان کا مہینہ، وہاں پر بھی اکثر پروگراموں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی آتی ہے کہ وہاں پر اکثر مدارس میں دستار بندی کا سلسلہ ہوتا ہے، علماء، حفاظ، قراء اعظام وہاں فارغ ہوتے ہیں، تو یہ اکثر پروگراموں کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ یہاں پر میرا بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو یہ قوم ہے الحمدللہ، علماء کی جماعت یا قاریوں کی جماعت یا حافظوں کی جماعت، ان کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو میری نظروں میں شاید یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ یہ نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نائب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا بھی تھا کہ بھئی جو دین کا کام میرے جانے کے بعد جو کریں گے وہ علماء کریں گے، اللہ کے ولی کریں گے۔ تو علماء کی جماعت یہ وارث ہے انبیاء کی، اور دین کا کام کرنا ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی بھی اسکول کا، کسی بھی کالج کا، کسی بھی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا بندہ ہو، لیکن اگر دین کے معاملے میں ہم بات کریں تو سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ اگر کوئی جانتا ہے دین پھیلانے کا، تبلیغ کرنے کا، پرچار کرنے کا، اور دین اسلام کو صحیح صحیح سمجھانے کا، تو یہ علماء کی جماعت، قاریوں کی جماعت، حافظوں کی جماعت، مفتیان کرام، محدثین، مفسرین کی جماعت بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب ہمارا اخلاق ایسا ہو، ہمارا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، ہم کسی پر طنز نہ کریں، ہم معاشرے سے جو برائیاں چل رہی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں سننے کے لیے اس لیے آتے ہیں کہ ہم سے کچھ اچھی بات ان کو ملے، اور وہ اس بات کو سن کر کے اسے یاد کر لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو عام پبلک ہے، جو عام جنتا ہے، وہ اس لیے ہمارے پاس آتی ہے۔ آئیے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی کلپ حاضر کر رہا ہوں، پہلے آپ اس کو دیکھیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل تھوڑی سی میں آپ سے گفتگو کروں گا، اس کو توجہ سے سنیے گا، سماعت کریے گا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر اہل سنت سالمین رضا شفیع، ان کو سنیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر، الحمدللہ میرا شاگرد ہے یہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ فخر ہے نا آپ لوگوں کو، فخر ہے کہ نہیں؟ لیکن مفتی رجب صاحب قبلہ کہہ رہے تھے استاذ العلماء، استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے علماء بخش ہو گئے۔ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، اور نہ دیکھی ہو تو دوبارہ اس کو پھر دیکھ لیجئے۔ یعنی لوگ ہمیں سننے آتے ہیں،
ہم سے دین سیکھنے آتے ہیں، ہم سے دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، اپنے کام چھوڑ کر کے آتے ہیں، اپنے کاروبار کو بند کر کے آتے ہیں، اور ان کا مقصد لینا نہیں ہوتا۔ علماء کو تو ملتا بھی ہے، لیکن ان کو تو بیچاروں کو کچھ ملتا بھی نہیں نا۔ وہ صرف اور صرف دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کے لیے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ اچھی باتیں ہمیں دین کی یہاں پر مل جائیں اور اللہ انہیں توفیق دے، وہ اس پر عمل کر لیں اور ان کی آخرت سنور جائے۔ یہ ان کا صرف مقصد ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، یعنی علماء کی جماعت ہے اور اکثر ان میں مفتیان کرام ہوں گے، علماء کرام ہوں گے، اکثر ان میں نعت خواں ہوں گے، اکثر ان میں ناظم صاحب ہوں گے اور حافظ صاحب بھی اس کے اندر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے، یعنی اگر ہم نے یہاں پر 5 گھنٹے کا پروگرام کیا، 5 گھنٹے ہم نے لوگوں کو دین سکھایا، وہ 5 گھنٹے ہمارا لوگوں کو دین سکھانا، وہ 5 گھنٹے لوگوں کو دین سمجھانا، اس 10 سیکنڈ کی کلپ نے پورے کا پورا برباد کر دیا ہوگا۔ کیوں؟ کہ جب یہی لوگ آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے، ان لوگوں کے اندر اخلاق نہیں ہے، کہ ان لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو مینج کرنے کا انداز نہیں ہے، ایک دوسرے کی عزت کا بھرم نہیں ہے، وہ لوگ کیا یہاں سے میسج لے کے جائیں گے؟ وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی وہ تو یہاں سیکھنے آئے تھے اور آپ ان کو یہاں پر لڑ کر دکھا رہے ہیں، جھگڑ کر دکھا رہے ہیں۔ ارے بھائی اگر چلو کوئی ایسی بات تھی بھی جو سمجھانا بہت زیادہ ضروری تھی، آپ پیار سے سمجھا دیے ہوتے۔ کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو مائک پر کھڑے ہو کے وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے؟ اسٹیج کے پیچھے جانے کے بعد آپس میں کچھ گفتگو کر لی ہوتی، بات چیت کر لی ہوتی۔ آپ لائیو بیٹھ کر کے وہاں اور ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس طرح سے نہ کوئی سمجھ پائے گا اور نہ کسی کو سمجھا پائیں گے ہم۔ تو بس میں یہی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اختلافات ہوں، اور اختلافات ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتے، ہوتے ہیں، گھر کے گھر میں ہوتے ہیں، میاں بیوی میں ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں ہوتے ہیں، دوست دوست میں ہوتے ہیں، بہن بھائی کے اندر ہوتے ہیں، طلبہ میں ہوتے ہیں، معلمین میں ہوتے ہیں، ہر ایک میں اختلاف ہوتے ہیں۔ اور اسی کا نام خوبصورتی ہے بھائی، اختلاف ہونے چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک کا دماغ الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے، اختلاف ہوتے ہیں۔ لیکن ان اختلاف کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ ہم کو طریقہ آنا چاہیے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا، اگر یہ یہاں پر اسٹیج پر لائیو نہ کیا ہوتا، اور آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر اسٹیج کی سینکڑوں ویڈیو بن رہی ہیں، یوٹیوب والے سینکڑوں پہنچ جاتے ہیں، اپنا اپنا کیمرہ لگا دیتے ہیں۔ کم سے کم تھوڑا تو بھرم رکھیں کہ ہم کس کے کیمرے میں ریکارڈ ہوں گے اور فوراً ہم وائرل ہو جائیں گے۔ کم سے کم تھوڑی تو لاج رکھیں۔ اگر ایسے معاملے پیش آنے والے ہوں تو ہم اپنے آپ کو صبر کی پوزیشن میں لے آئیں، اپنے آپ کو کنٹرول کی پوزیشن میں لے آئیں، اور ایسے حالات ظاہر ہوں اس سے پہلے اپنے آپ کو ہم سکون میں لانے کی کوشش کریں، صبر کی پوزیشن میں لانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل میں اللہ پاک کی بارگاہ میں امید کرتا ہوں کہ جو اتنے سارے معاملات ہمارے سامنے ہوتے ہیں نا، یہ شاید ہونے سے بچ جائیں گے، جن کی وجہ سے ہم وائرل ہو رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہم وائرل ہونے سے بچ جائیں گے، ہماری عزتیں بچ جائیں گی، ہمارا معاشرہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کی اس بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمیں صحیح سننے اور صحیح پر عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا کرے۔